بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج پارہ نمبر 4 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ پارہ نمبر 4 اس کے شروع میں بیان فرمایا ہے کہ جب خرچ کرو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ پھر بیت اللہ کعبہ بیت الحرام کی خصوصیات و فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ یہ کعبہ ہے۔ اس کے اندر اہم نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پہ آپ پاؤں رکھ کر کھڑے ہوتے، اور وہ پتھر آج کے دور میں لفٹ جسے سمجھے اوپر جاتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو اوپر رکھاتے پھر نیچے آتے، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں زمزم ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا۔ معروف واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، شفا کا پانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حتیم کا ذکر ہے۔ کعبے کا ایک حصہ وہ ہے جو چھتا ہوا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو خالی ہے، اور تقریباً 4 فٹ کی دیوار ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس کا ایک دروازہ آنے کا اور ایک جانے کا بنا ہوا ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ تو وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم بھی ہے، حتیم کعبہ بھی ہے، شاعر ہیں، امن کی جگہیں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانیاں ہیں۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ حج فرض ہے۔ وہ شخص مرد یا عورت جس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آئے اور جائے، اور زیادہ راہ بھی ہو، کرایہ بھی ہو، عورت ہو تو محرم ساتھ ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے اختیار کرے، اور جو جائز اسباب ہے گناہ سے بچنے کے وہ اسباب اختیار کرے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین اور کفار ان سے دوستی نہ رکھو۔ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، ان سے یارانہ نہ رکھو۔ ہاں، رکھ رکھاؤ ایک الگ بات ہے، وقت ضرورت ایک الگ چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں غزوات کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء و اسد ہے، لیکن تفصیل سے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلام کی سب سے عظیم، سب سے بڑی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا ہے وہ جنگ بدر ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہے، پھر ان غزوات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا، کہ دیکھو تم صبر بھی کرو، ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی صورت کے آخر میں حکم دیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، ورابطوا، محاذوں پر پہرے دو، واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اسی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے خواتین کے متعلق احکام بہت سارے بیان فرمائے ہیں،
اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الرجال کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ سورۃ النساء کے نام پر سورت نازل فرمائی ہے۔ کس قدر عظمت دی ہے عورت کو کہ ان کے نام پہ سورت نازل فرما دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، اسلام عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے ہیں، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، ورنہ اسلام نے سب کچھ دیا ہے۔ اس میں کئی ایک احکام کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 مسئلہ بیان کیا ہے تعدد ازواج کا، یعنی ایک سے زائد نکاح۔ یہ بات یہاں پر ذہن نشین فرما لیں، ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ہمت، طاقت ہو، اسباب ہو، عدل بھی کرتا ہو، تو ایک سے زائد شادیاں کرنے والا ایک شادی کرنے والے سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حقوق ادا نہ کرے تو یاد رکھے مواخذہ بھی سخت ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک سے زائد کی اجازت دی گئی ہے۔ اپنے حالات اور ماحول کو دیکھ کر ذرا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسری شادی کر لے تو پہلی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا نامناسب ہو جائے، خاندانی نظام تباہ ہو جائے۔ ہر بندے کے اندر اس کی سخت اور ہمت نہیں ہوتی۔ پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وراثت کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد محرمات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کس سے کس کا نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے اور کس سے حرام ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح کے حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت، یعنی جو دودھ پینے سے رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مساہرت، یعنی جو شادی کرنے سے رشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی عورت کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو اس کی والدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مساہرت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بنیادی 3 قسم کے اسباب ہیں۔ پھر حرمت متاع کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متاع بھی حرام ہے، اور ہاں متاع زنا ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔